ماضی کی ٹانگیں، تحریر سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محترم جاوید چوہدری صاحب۔ ابراہم لنکن کا والد ایک کاریگر انسان تھا۔ یہ کسان بھی تھا، جولایا بھی اور موچی بھی۔ یہ جوانی میں امراء کے گھروں میں جاتا اور ان کے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ 1861 میں ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس وقت امریکی سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے۔ ابراہم لنکن کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے تھا، چنانچہ یہ ورکنگ کلاس کے حقوق کے لیے لڑ رہا تھا۔ ابراہم لنکن صدر بنا تو اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے ایک فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کر لیا۔ امریکی اشرافیہ لنکن کی اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ یہ لوگ ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے۔ یہ ابراہم لنکن کی شہرت کو بھی نقصان پہنچاتے تھے اور اس کی کردار کشی کا بھی کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ سینٹ کے اجلاس میں عموماً ابراہم لنکن کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن لنکن کبھی اس مذاق پر دکھی نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میرے جیسے شخص کا امریکہ کا صدر بن جانا ان تمام لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اعتراضات کا جواب ہے، لہذا مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ابراہم لنکن کس قدر مضبوط اعصاب اور حوصلے کا مالک تھا، آپ اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگا لیجئے۔ یہ اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا۔ یہ صدر کے لیے مخصوص نشست کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا، تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے سینٹ نے کہکا لگایا۔ وہ طنز تھا جو دنیا میں بڑوں کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم سب اپنے ماضی سے گھبراتے ہیں، ہم اسے ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی نظروں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہوں گے جو ترقی کے بعد اپنے ابا کو ابا حضور بنا دیتے ہیں، جو ترقی کرتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں یا سماجی زندگی میں اعلیٰ عہدے تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے حضرت عبدالقادر جیلانی، احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ درانی اور تیمور سے ملاتے ہیں اور اپنے حسب نسب کی اس تبدیلی پر فخر بھی کرتے ہیں۔ میں نے دنیا میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو ترقی کے بعد بھی موچی، لوہار، درخان، جولایا اور تیلی رہے ہیں، یا جنہوں نے ترقی کے بعد بھی اپنے والد کو مزدور یا غریب آدمی رہنے دیا۔ دنیا میں بالخصوص پاکستان میں ترقی کے بعد عموماً لوگوں کا والد تبدیل ہو جاتا ہے۔ کراچی کے ایک بزنس مین اپنے نام کے ساتھ سراج تیلی لکھتے ہیں۔ میں نے ان سے کبھی نہیں ملا، میں ان کے کاروبار سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن میں جب بھی ٹیلی ویژن پر انہیں سراج تیلی کھلاتے دیکھتا ہوں یا اخبارات میں ان کے نام کے ساتھ تیلی پڑھتا ہوں تو میں بے اختیار سر جھکا کر ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعی عظیم انسان ہیں جنہوں نے ترقی کے بعد بھی اپنے والد کو تیلی رہنے دیا، اسے ملک، درانی، میر، مکی یا مدنی نہیں بنایا۔ یونان کے تاجر اور سیاستدان بھی اس لحاظ سے عظیم لوگ ہیں۔ یہ وزیر، مشیر، سفیر اور رکن پارلیمنٹ ہونے کے باوجود اپنے ناموں کے ساتھ تیلی، جولایا، موچی اور درخان لکھتے ہیں اور اس پر باقاعدہ فخر کرتے ہیں۔ مجھے آج سے 7-8 سال پہلے یونان کے ایک وزیر سے ملاقات کا موقع ملا۔ یہ ذات کا موچی تھا اور اس نے اپنے نام کے ساتھ یونانی زبان میں باقاعدہ موچی لکھا ہوا تھا۔ یہ اس کے کردار کی وہ عظمت تھی جس سے ہمارا معاشرہ خالی ہے۔ بہرحال ابراہم لنکن کی طرف واپس آتے ہیں۔ رئیس سینیٹر نے سینٹ ہال میں کھڑے ہو کر ابراہم لنکن سے کہا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا، تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے ہال نے کہکا لگایا۔
لنکن مسکرایا اور سیدھا ڈائس پر چلا گیا اور اس رئیس سینیٹر سے مخاطب ہو کر بولا، سر میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ اس حال میں موجود دوسرے امراء کے جوتے بھی سیتا رہا، لیکن آپ نے کبھی سوچا؟ امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے بنواتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا اور میرا والد ایک عظیم فنکار تھا۔ اس کے بنائے ہوئے جوتے جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ان جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا تھا۔ میرے والد کے پورے کیریئر میں ان کے بنائے ہوئے جوتے کی کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں، میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے آپ میں سے کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک عظیم فنکار، ایک جینیس اور ایک عظیم کاریگر تھا اور مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ ابراہیم لنکن نے تقریر ختم کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورے حال کو صاف سونگ گیا، لیکن لنکن پر فکرہ کسنے والے سینیٹر نے شرمندگی کے عالم میں سر جھکا لیا اور اس کے بعد کسی امریکی سیاستدان نے لنکن کو موچی کا بیٹا نہیں کہا۔ ہم لوگ اپنے ماضی سے گھبراتے ہیں، ہم ماضی میں غریب تھے، ہم نالائق تھے، ہمیں چیزوں کا علم نہیں تھا۔ ہم نے 20 سال کی عمر میں جرابیں پہننا شروع کی اور ہم نے 30 سال کی عمر میں پہلی بار پتلون پہنی وغیرہ وغیرہ۔ ہم عموماً ان چیزوں کو دوسروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم ماضی کے عیبوں پر جتنا چاہے پردہ ڈال لیں، یہ عیب اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ ہمارا ماضی سائے کی طرح ہوتا ہے، ہم اس سے جتنا بھاگتے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ ہمارے آگے آگے بھاگتا ہے، یہ ہمارے قد سے کہیں زیادہ لمبا بھی ہوتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں ماضی سے جان چھڑانے کا وہ طریقہ حقائق کی روشنی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آپ لنکن کی طرح حقیقت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کے ماضی کا سایہ آپ کی پشت پر چلا جائے گا اور یہ آپ اور آپ کے سامنے کھڑے لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ اگر عام انسان ہیں اور آپ کے ماضی اور آپ کے آباء و اجداد میں کوئی گیلانی، زرداری، لغاری، درانی اور تتاری نہیں تو آپ کو شرمندہ ہونے یا پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں آج تک اعلیٰ حسب و نسب کا کوئی شخص کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکا۔ پہیے کی ایجاد سے لے کر آئی فون تک دنیا کے 99% ایجادات اور جین سے لے کر کنونس شوز تک اور بیل گاڑی سے لے کر فراری تک اور جوشاندہ سے لے کر کینسر کی ادویات تک، دنیا کی تمام بڑی ایجادات ان لوگوں کا کمال ہے جن کی پشت پر کسی اچھے خاندان کا بوجھ نہیں تھا۔ یہ لنکن کی طرح عام اور چھوٹے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، انہیں ہدایت، علم اور وژن سے نوازا اور یہ لوگ اپنے جیسے لوگوں کے لیے زندگی آسان بناتے چلے گئے، یہ ان کے لیے راستے کھولتے چلے گئے۔ دنیا میں بادشاہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، دولت مند خواہ کتنی ہی دولت کیوں نہ جمع کر لے اور سپہ سالار خواہ کتنی ہی بڑی فوج کی کمان کیوں نہ سنبھال لے، یہ لوگ جوتے، قمیض، پتلون، خوشبو، لیپ ٹاپ، موبائل، گاڑی اور بیڈ روم کے لیے ان لوگوں کے محتاج ہیں جو کسی نہ کسی لوہار، درخان، جولائے، درزی یا موچی کے بیٹے ہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی بادشاہ اپنی پوشاک نہیں بنا سکا اور کوئی رئیس اپنے لیے آرام دہ جوتا تیار نہیں کر سکا۔ یہ اعزاز ہر حال میں عام لوگوں ہی کو نصیب ہوا، دنیا کا کوئی طاقتور شخص ان سے یہ اعزاز نہیں چھین سکتا۔ آپ بھی ان عظیم لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ماضی سے بھاگنا بند کرنا ہوگا۔ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا آپ کا ماضی لنکن کے والد جیسا تھا، یا آپ سٹیو جابز اور بل گیٹس کی طرح درمیانے درجے کے طالب علم تھے، یا پھر آپ نے وارن بفٹ کی طرح کوکو کولا کی بوتلیں بیچ کر زندگی کا آغاز کیا تھا۔ آپ جب تک لنکن کی طرح اپنا ماضی تسلیم نہیں کریں گے، آپ
ترقی کو پوری طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم لوگ جب اپنے ماضی کی بے ڈنگی ٹانگوں کو مکمل سے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صحیح میں ہماری ٹانگیں بھی ننگی رہ جاتی ہیں، ہمارا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، ہم زندگی کی مسرتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور ہمارا ماضی بھی پورے قد کاٹ کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے، ہم اپنی ہی ذات کے مزار بن کر رہ جاتے ہیں۔